بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس سے قبل ہم نے وضو اور غسل کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اب ہم اس ویڈیو میں وہ مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور وضو اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وجوب غسل کے جو اسباب ہیں ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ خروج منی نکل جائے شہوت کے ساتھ تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح زوجین آپس میں ملاپ کریں، انزال کی صورت پائی جائے یا نہ پائی جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اور عورت کے ایام مخصوصہ حیض اور نفاس جب یہ ختم ہو جائیں تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ان اسباب کا بیان کرتے ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں میں وضو ٹوٹتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کے پیشاب کے رستے سے کچھ بھی خارج ہو جائے، چاہے وہ منی ہو، مذی ہو، پیشاب، پاخانہ، حیض، نفاس یا کوئی کیڑا وغیرہ یا ہوا، تو ان سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وضو ٹوٹنے کا وہ خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا ہے۔ جب تک خون یا پیپ جسم سے نکل کر بہا نہیں اور وہ زخم کے اندر اندر ہی ہے، جیسے کسی کو کانٹا چبھا اور اس سے خون نکل کر بہا نہیں، تو اس سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کانٹا چبھنے سے خون نکلا اس کو بار بار صاف کرتا رہا، اتنا تھا کہ اگر اس کو صاف نہ کیا جاتا تو وہ بہہ پڑتا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کے کان میں یا ناک میں یا آنکھ میں زخم ہے اور درد وغیرہ وہ محسوس کر رہا ہے اور کان، آنکھ، ناک سے پانی نکلا یا اسی طرح چھاتی سے پانی نکلا اور چھاتی میں تکلیف بھی ہے تو یہ نجس پانی ہوگا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سبب جو ہے وضو ٹوٹنے کا وہ الٹی ہو جانا ہے۔ اب الٹی اگر آدمی کو ہوئی اور وہ منہ بھر کے ہوئی، منہ بھر کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر زبردستی منہ میں روکنا چاہے تو وہ نہ روک سکے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس سے کم ہوئی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی صورت میں وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ منہ بھر کے قے جو ہوتی ہے وہ معدے کی نیچے والی طرف سے ہوتی ہے اور وہ نجاست کی جگہ ہے۔ اور دوسری وجہ یعنی منہ بھر کے نہ ہونے میں وضو نہیں ٹوٹتا وہ اس لیے کہ یہ جو الٹی ہوتی ہے یہ اس جگہ سے ہوتی ہے جو نجاست کی نہیں بلکہ غذا کی جگہ ہے، تو اس لیے وہاں سے اگر الٹی ہوئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سبب ہے وضو ٹوٹنے کا کہ آدمی سو جائے، لیٹ کر سو جائے یا ٹیک لگا کر سو جائے، یعنی اس طرح سوئے کہ اگر اس ہم ٹیک کو ہٹا دیں تو آدمی فوراً گر جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا، مجنون ہو جانا، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں وضو ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور خروج ہوا کے خارج ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان میں معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی کی ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے جب استرخاء مفاصل پایا گیا تو آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سو گیا یا کھڑے کھڑے سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں پر آدمی نہ بالکل سو رہا ہے نہ بالکل جاگ رہا ہے، تو کامل طور پر اس میں استرخاء مفاصل نہیں پایا گیا، اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوئے، تو اس لیے اس کا یہاں پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی آدمی نماز میں قہقہ لگا کے ہنسا تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر نماز کے قہقہ لگا کے ہنسا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں قہقہ لگا کے ہنسنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے یہ خلاف قیاس ایک حدیث سے ثابت ہے، اور غیر نماز میں وضو نہیں ٹوٹے گا اگر قہقہ لگا کے ہنسا یا کسی طرح بھی ہنسا تو۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں جیسے ناخن کاٹنا ہو گیا یا بال کاٹنا ہو گیا، ستر کا کھل جانا، سرما وغیرہ لگانا یا کوئی چیز کھا لینا، اسی طرح بعض لوگوں کو سگریٹ یا نسوار کی عادت ہوتی ہے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں جائیں تو پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے جائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیمم
ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم میں ایک بات یہ ہے کہ تیمم جو آدمی نے کیا تھا اس نے پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں کیا تھا، یا پانی پر اس کی قدرت نہیں تھی، یا پانی موجود تھا اور اس پر قدرت بھی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جانے کے سبب سے اس نے تیمم کیا تھا۔ تو اب جب یہ اسباب ختم ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گیا یا پانی اس کو مل گیا یا پانی پر اس کی قدرت ہو گئی، تو اس سبب سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔